ابھی شب برات آنے والی ہے نا، تو ایسے ایسے کام لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ کن کاموں کو کرنا چاہیے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور جن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے ان کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ ہے، تو ہم ان کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن شب برات میں تو ایسے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ثواب ہیں۔ گناہ کے کاموں پر ثواب کا لوگو لگا کر لوگ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندو اگر تم گناہ کر لو نا، بہت زیادہ تم گناہ کر چکو، تو جب ایک مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بخشش کے لیے تیار پاؤ گے۔ یعنی کہ اگر تم کتنے بھی گناہ کر لو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بلکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کی ایک عجیب کیفیت ہم دیکھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ایسی کون سی آیات نازل ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کتنے بھی گناہ کر لے، کتنی بھی گناہ کے کام کرے، لیکن جب ایک مرتبہ بھی توبہ کرے گی نا آپ کی امت، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے میری امت کے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یعنی انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال گناہ کرے، لیکن جب ایک مرتبہ بھی کہے گا نا کہ اللہ میں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا، تو اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان زمین پر بیٹھ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہائے میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اب تو میں انہیں 60-70 سال تک بہکاؤں گا، اور یہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو ایک دم ختم فرما دے گا۔ تو اس چیز کا شیطان کو بڑا دکھ ہوا کہ بھائی ہمارے بہکانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم 50 سال، 60 سال، 70 سال محنت کریں گے ان کے ساتھ، ان کو ہم گناہ والے کام کروائیں گے، اور یہ ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہیں گے اور اللہ ان کے سارے گناہوں کو ایک دم ختم فرما دے گا۔ تو پھر ابلیس نے تمام اپنی فوج کو اپنے سامنے بلایا نا، اور ان سے مشورہ کیا، ان سے کہا کہ بتاؤ اب انہیں تم کیسے بہکاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو نماز سے روک دیا جائے، تو ابلیس نے کہا کہ بھائی نماز نہ پڑھ کے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بھائی کوئی نمازی نماز چھوڑ کر یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ثواب کا کام کیا، کیا کہتا ہے کہ بھائی آج بڑی ہم سے غلطی ہو گئی، میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے نماز نہیں پڑھی، استغفر اللہ، یہ اس کو ہوتا ہے نا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب جو پڑھنے ہی والا نہیں اس کی تو بات الگ ہو گئی نا، لیکن جس کو نماز کی فکر ہے وہ تو اگر اس سے چھوٹ جائے تو آپ اس سے دیکھو کہ اس کا حل کیا ہوتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا یہ تمہاری رائے مجھے بالکل پسند نہیں آئی، تمہاری رائے یہ 2 کوڑی کی ہے، مجھے ذرہ برابر پسند نہیں آئی۔ تو کسی نے کہا روزے سے روک دیا جائے، حج سے روک دیا جائے، اس سے روکا جائے، اس سے روکا جائے۔ شیطان نے کہا تمہاری سب کی جو رائے ہے نا یہ سب 2 کوڑی کے ہیں، 2 کوڑی کی رائے مت پیش کرو، مجھے تمہاری رائے بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان سارے لوگوں کے انسانوں کے گناہ، ان کے عمل، ان سارے انسانوں کے عمل ان کی نظر میں آراستہ کر دکھاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ جو لوگ گناہ کے کام کریں نا تو یہ ثواب بنا کے ان کے سامنے پیش کر دو۔ یعنی یہ جو کوئی کام کرے نا تو یہ سمجھ کے کریں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ثواب ان کو ان کے سامنے بنا کر گناہ کے کام ان سے کرواؤ، تاکہ یہ گناہ کے کام کیا سمجھ کے کریں؟ ثواب سمجھ کے۔ تو جب یہ گناہ کے کام ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ اس پر توبہ کریں گے۔ بھائی جب یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم شاید ثواب کا کام کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے،
ایک جنت میں جائے گا باقی جہنمی ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو کیا کرنا تھا؟ آقا علیہ السلام نے سب بتا دیا کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں نا جو صحابہ نے نہیں کیے، اس دور میں ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے کرنے یا نہ کرنے سے جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، بتا دیا کہ جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ ہمارے سامنے جو بھی انسان جس قوم میں، جس فرقے میں، جو بھی انسان ہے جو کام کر رہا ہے وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان نے کچھ ایسے گناہ کے کاموں کو جو گناہ تھے جن کو ثواب بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کسی شرابی کے پاس جاؤ گے نا، اس سے پوچھو گے کہ شراب پی کر تمہیں ثواب ملتا ہے یا گناہ؟ تو ایک دم کہے گا کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، اس میں گناہ ہی ہے اور ہمارے جسم میں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہے، یہی کہے گا نا۔ اور ایسے ہی جو شب برات میں کچھ لوگ پٹاخے چھڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہوئے مسجدوں میں نظر آتے ہیں، کچھ لوگ یہاں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اجتماعی طور پر قبروں پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ایک دم عید سی منا رہے ہوتے ہیں، خوشی سی، نئے کپڑے پہن کے، پرفیوم لگا کے، ٹولی بنا کے قبروں پہ جا رہے ہیں سگریٹ پینے کے لیے۔ وہاں بھی قبر پر کیوں جا رہے ہیں؟ اسموکنگ کرنے کے لیے۔ جو لوگ لڑکے چھپ چھپا کے کرتے ہیں نا، جو کسی کے سامنے نہیں کرتے، تو ان کے لیے جو سب سے اچھا ان کا جو باور سسٹم ہے نا زبردست والا، تو ان کا وہی قبرستان علاقہ ہوتا ہے کہ ادھر چلو جنگل میں، ادھر کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں آئے گا، ہم لوگ آرام سے، اور عاشق بھی جو ملیں گے کہاں ملیں گے؟ قبرستان کے کونوں میں بیٹھے ہوئے، بیٹھ کر فون پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ تو قبر پہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آخرت کی یاد آئے۔ اور ہم کیوں جا رہے ہیں؟ دنیا میں پڑھنے کے لیے۔ تو یار کچھ تو سوچو، نبی کے دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغامات کا کچھ تو لحاظ رکھو کم سے کم۔ اب پٹاخے چھٹاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یار یہ پٹاخوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ دوسروں کی نیندیں حرام کر رہے ہو۔ شادی بیاہ میں کوئی انسان پٹاخے چھڑا رہا ہے، کوئی شب برات میں چھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار بتاؤ یہ کیا، یہی اسلام ہے؟ اسلام کیسے اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم نے کھانا کھا لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اس پڑوسی کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہو، منافق ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ بغیر اس کے بھوکے رہتے ہوئے آپ بغیر اس کو کھانا کھلائے کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو یار جو اسلام کے معنی ہے سلامتی، تو جو اسلام آپ کو اتنا زبردست طرح سے احتیاط بتا رہا ہو تو وہ آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ پٹاخوں کے ذریعے پٹاخے چھڑا کے اور آپ دوسروں کی نیندوں کو حرام کریں، یا ایسے ڈی جے بجائیں کہ جس سے کسی کو ہارٹ اٹیک آیا جا رہا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی کے بچے اٹھے جا رہے ہیں، کوئی سہما جا رہا ہے۔ جب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ مسجد کے ساؤنڈ اور آواز کی اتنی آواز نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے محلے کو جائیں اور ایک دم سے آواز گونجنے لگے۔ کمپٹیشن چل رہا ہے نا مائک میں بھی کہ اگر تمہارے یہاں 4 ہارن بندے ہوں گے تو ہمارے یہاں 5 ہوں گے۔ بھئی اذان آپ کو سنانا ہے اپنے محلے والوں کو، تو اتنا رکھو کہ آپ کے محلے والے اس اذان کی آواز کو سن لیں، اور اس میں بھی احتیاط رکھ کے پھونک لیں مائک میں، ایک بار کھٹکھٹا لیں مائک کو کہ سننے والوں کے کان میں پہلے کھٹ کھٹ کی آواز پہنچے اور وہ سمجھ جائیں کہ اذان ہونے والی ہے۔ تو جو اسلام اتنی احتیاط بتاتا ہو وہ آپ کو شب برات میں آپ کو پٹاخے چھڑانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ ساری باتیں؟ یہ رسومات، ان سے خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ جو ثواب سمجھ کے ہم کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ وبال جان بن جائے گا۔ ہمیں عبادت کرنا چاہیے، شب برات میں ہمیں اللہ رب العالمین سے زیادہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور غلط ہے، شب برات کا موقع آتا ہے تو وہ پرچے بڑے بڑے چھپ کے آتے ہیں کہ یہ نمازیں ایسے پڑھ لو اور تمہاری ساری زندگی کی نمازیں معاف۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 رکعت پڑھ لو ساری زندگی کی تمہاری قضا نماز معاف ہو جائے گی، ایسی کوئی نماز اسلام میں شریعت نے ہم کو نہیں دی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لو اور آپ کی ساری زندگی کی نماز کیا ہو، ختم ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا۔
بھئی آپ سوچ کر دیکھو، آپ نے کسی سے 10,000 روپے ادھار لیے، 1 سال کے بعد اب آپ کا ارادہ ہے اس کو واپس کرنے کی، آپ کو ہوا کہ چلو بھائی اس کے 10,000 واپس کر دیں، تو آپ اس کو 2,000 روپے پکڑاؤ اور کہو کہ بھائی بس ہمارا قرض ادا ہو گیا، ہو جائے گا؟ جب اس کے قضا کی ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو پیسے لیے ہیں نا وہ آپ اس کو واپس کر دو۔ تو چھوٹی آپ کی 10 سال کی نمازیں ہیں اور آپ 2 رکعت پڑھ کے کیسے اس کی پورتی کر سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان نماز پڑھنا بھول جائے یا اس کو نماز کا وقت نکل جائے، کاموں میں مشغول ہو جائے، تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے، اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً اس نماز کو ادا کر لیا جائے۔ یعنی نماز قضا ہو جائے نا تو اس کی ادا کا طریقہ کیا ہے کہ بس اس کو پڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ تو اب یار ایسی نمازیں جو لانچ ہو رہی ہیں کہ پرچوں پہ لکھ کے آ رہی ہیں کہ یہ کر لو اتنا بڑا ثواب، یہ کر لو ساری زندگی کی نمازیں معاف، تو یار ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے نا بھئی، ہمیں تو حضور کی زندگی دیکھنا ہے۔ قیامت کے دن پرسش کس کے بارے میں پوچھی جائے گی؟ نبی کے دین کے بارے میں، تو اسے فالو کرو۔ الگ الگ جو چیزیں آ رہی ہیں ان وظائف پر دھیان نہ دیتے ہوئے شریعت نے جو وظیفے بتائے ہیں ان پر عمل کرو۔ تو شب برات میں بس استغفار، اللہ کے سامنے توبہ، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ خاص ہو، خاص کوئی عمل نہیں ہے۔ شب برات میں رات میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خوشی منانے کا دن ہے۔ بھائی آپ جب بھی ہو نا آپ استغفار کریں، اور اس کو خاص سمجھ کر نہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ جب بھی ہم کریں تو اللہ کے لیے یہ عمل ہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے خاص ہے۔ تو استغفار کرنا، جتنی چاہیں نوافل پڑھیں، جتنی چاہیں تسبیحات پڑھیں، لیکن یہ سمجھ کے کہ شاید یہ قرآن حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے، ایسا سمجھ کے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس جو شریعت نے بتایا ہمیں وہ کرنا چاہیے نا، یا اپنی طرف سے کرنا چاہیے۔